أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. یہ 7واں پارہ ہے اور غالباً تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، دوسرا یا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پہلے تو اس آیت کا ترجمہ سمجھ لیں، پھر اس سے متعلق جو گزارشات عرض کرنی ہے وہ اس کا خلاصہ میں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو کہ جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگواری ہو۔ ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگواری ہو، تم پہ ناگوار گزرے۔ اس آیت سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ ایسے سوال سے بچنا چاہیے کہ جس کے جواب سے پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ایسے سوالات سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جس کے جواب کی ضرورت ہی نہ ہو، جس میں کوئی دینی یا دنیاوی بھلائی نہ ہو۔ اب ہمارے ہاں تو جب تک آپ سوال نہیں کریں گے تو آپ کی قابلیت کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ بڑے قابل اور بڑے باکمال آدمی ہیں، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ ردی کے ٹوکرے میں ڈالنے کے قابل ہے۔ لیکن جب تک کہ آپ نہیں بولیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ جو ہے وہ بڑے صاحب کمال اور بڑے باصلاحیت آدمی ہیں؟ منع کیا اس آیت میں نہیں۔ اور ہمارے ہاں وہ عربی میں ایک مقولہ ہے، اس میں شاعر یہ کہتا ہے کہ جب تک آدمی کی زبان بند ہے اس وقت تک کہ دوسرے پر اس کا رعب ہے، اور جہاں اس نے زبان کھولی سامنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ تو گویا کہ جب تک زبان بند ہے اور آدمی کوئی بات نہیں کر رہا تو اس کے سارے عیب چھپے ہوئے ہیں، اور دوسروں کی نظروں میں وہ بہت بھلا چنگا آدمی ہے۔ اور جہاں اس نے زبان کھولی، ظاہر ہے عقل تو ہے نہیں، نہ اتنی سمجھ ہے کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے، جہاں زبان کھولی بس اس کا عیب جو ہے اب وہ ظاہر ہو جائے گا سامنے والوں پر۔ تو اس طرح سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بیان کرنے والے نے، سن لیں یہ ہمارے سے متعلق مسئلہ ہے اور میں تو روکتا ٹوکتا رہتا ہوں، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بیان کرنے والا اگر کوئی چیز قصدن آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا تو اس کو کریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی، لقمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو سب پتہ ہے کہ کون کون سے اس مسئلے کے پہلو ہیں، کتنی بات رکھنی ہے سامنے، کتنی بات نہیں رکھنی ہے، اس وقت مفید کون سی بات ہے، اس وقت غیر ضروری کون سی بات ہے، سب پتہ ہے۔ اس کو مشورے نہ دیں، اس سے احتیاط کریں۔ اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیلا وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 امور کو ناپسند کیا ہے۔ ایک تو قیل و قال، سنی سنائی باتوں کو آگے چلتا کر دے آدمی، اور مال کو ضائع کرنا، اور کثرت سے سوال کرنا۔ ان 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا۔ تو قیل و قال سے مراد ایسا کلام اور ایسی بات جو بے فائدہ ہو، بے مقصد ہو، جس کا کوئی دنیا اور دین کا فائدہ نہ ہو۔ مال کو ضائع کرنا یعنی غیر شرعی کاموں میں صرف کرنا، فضول خرچی کے کاموں میں صرف کرنا منع ہے۔ اور کثرت سوال میں یہ بات بھی ہے، یہ تو سوالات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اور کثرت سوال میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں مانگنا، یہ بھی پسند نہیں ہے، یہ بھی منع ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زیادہ
فضول سوال کرنا یا بے مقصد سوال کرنا یا لا یعنی باتیں پوچھنا جس کا نہ کوئی سر ہو نہ کوئی پیر ہو، یہ شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ نے یہ بات فرمائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو صاحب حیثیت ہے اور جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر حج فرض ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر دوبارہ انہوں نے یہ سوال کیا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ پھر آپ خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ ان صاحب نے پھر اس سوال کو دہرایا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور تم تنگی میں پڑ جاتے ہیں۔ بھئی جتنی بات بتا دی ہے بس اتنی بات سن لو، اتنی بات ہضم کر لو۔ اب اس پر مزید جرح قدح کرنا، اس پر مزید بال کی کھال نکالنا، شریعت نے جس چیز کو اگر ضروری ہوتا بیان کرنا تو بیان کر دیتے، تو منع فرمایا۔ اسی طرح احادیث میں اس کی بہت ساری نظیریں بھی ہیں اور بہت سارے واقعات بھی ہیں، لیکن اس وقت کم ہے، زیادہ باتیں میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ تو بعض لوگوں کو وہ کثرت سے سوال کرنے کا ایک مرض ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ کوئی نہ کوئی بات پوچھنی ہے، اگر آپ اس کے ڈیپ میں جائیں، گہرائی میں جائیں اور آپ اس کو دیکھیں تو سوائے وہ آدمی اپنا وقت برباد کرنے کا اور کچھ بھی نہیں کر رہا۔ دو تین میں سوالات جو عام طور پر لوگوں کے زبانوں پر ہوتے ہیں، مثلا یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یزید جو ہے وہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا؟ یزید جو ہے وہ جنت میں جائے گا، جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ یزید جنت میں جائے گا یا جہنم میں، تو اس سے کہیں کہ پہلے تو اپنی فکر کر کہ تو کہاں جائے گا، اس کا معاملہ اور رب کا معاملہ وہ تو چھوڑ دو۔ بھائی تم اپنی فکر کرو کہ تمہیں کہاں جانا ہے، تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، اپنے حالات پر غور کرو۔ یزید کو چھوڑ دو، وہ چلا گیا، تلک امۃ قد خلت، وہ گزر گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے، یہ ایسے شگوفے ہر زمانے میں اور ایسے لطیفے ہر زمانے میں ہوتے رہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت جب میں نہانے کے لیے جاؤں اور کپڑے میں اتار دوں تو میں اپنا رخ کس طرف کر نہاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ برائے مہربانی اپنے کپڑوں کی طرف رخ کر لیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی کپڑے لے کر جائے اور آپ ثلاثی مجرد ہو کر جو ہے غسل خانے سے باہر نکل جائیں۔ اب بیکار کی بات ہے کہ کس طرح منہ کرنا ہے۔ بھائی اگر شریعت نے اس بات کو ضروری سمجھا ہوتا تو شریعت بتا دیتی کہ آپ کو کس طرف منہ کرنا ہے، مشرق کی طرف کرنا ہے، مغرب کی طرف کرنا ہے، شمال کی طرف یا جنوب کی طرف، 4 سمتیں۔ لیکن جب شریعت ایک چیز سے ساکت ہے اور شریعت جب ایک چیز سے خاموش ہے تو بلا وجہ اس پر سوال کرنا۔ اب سوال کیا ہے جی، وہ کوہ جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بابا آپ کا کیا کام ہے کوے سے؟ اب کوے سے کیا کام ہے؟ لیکن بس وہ پوچھنا، وہ بحث ہو رہی تھی ساتھیوں سے، وہ دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو خیال وہ بسا اوقات جو ہے، اب میں تو یہ کرتا ہوں کہ رات کو میں 10 بجے کے بعد فون بند کر دیتا ہوں۔ یہ سارے مراحل سے میں گزر چکا ہوں۔ 12 بجے کبھی فون، کبھی 1 بجے فون، اور غلطی سے نمبر اب آ جاتا ہے، کبھی کسی کو دے دیتے ہیں، تو جی وہ اصل میں بہت ضروری مسئلہ ہے اور آپ تو میرا خیال آرام کر رہے ہوں گے۔ نہیں، میں آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں جی۔ عجیب و غریب قسم کے لطائف جو ہے وہ پیش آتے رہتے ہیں کہ جی وہ ساتھیوں سے بحث ہو رہی تھی اور فلانا ہو رہا تھا، تو بھائی ایسا کون سا تقاضا تھا، آپ صبح مل کر پوچھ لیں، آپ دن میں کس وقت پوچھ لیتے۔ اب کسی کی نیند خراب کرنا اور اس میں ایسا سوال کرنا جس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، لا یعنی سوال کہ جی وہ دوستوں میں بحث ہو رہی تھی، ایک یہ کہہ رہا تھا، ایک فلانا کہہ رہا تھا، ایک یوں کہہ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ سے تصدیق کر لیں۔ خیر، تو منع فرما دی کہ بھئی یہ چیزوں سے، سوالات کرنے سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ وہ سوال کرنا چاہیے کہ جس میں یا تو آپ کا دنیا کا فائدہ ہے یا آخرت کا فائدہ ہے، اور جو بے فائدہ فضول قسم کے جو سوالات ہیں وہ بنی اسرائیل کو دیکھیے، سیدھا سادہ حکم بنی اسرائیل کو کیا تھا
کہ ایک گائے ذبح کرو. جیسے جیسے وہ سوالات کرتے چلے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ویسے مشقت بڑھتی گئی. سیدھی سیدھی ایک گائے جو ہے وہ ذبح کر لیتے, قاتل کا پتہ چل جاتا, لیکن وہ چونکہ عادت تھی سوال کرنے کی تو وہ گائے کیسی ہونی چاہیے اور وہ کس کلر کی ہونی چاہیے اور وہ کہاں ملے گی اور وہ کیسی ہوگی وغیرہ وغیرہ, وہ سوالات کرتے چلے گئے. مشقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی, یہاں تک کہ پھر وہ جس آدمی کے پاس گائے تھی, مفسرین نے لکھا ہے جس آدمی کے پاس گائے تھی اس گائے کے وزن کے برابر سونا دینا پڑا اور پھر جا کر وہ گائے ملی. تو یہ نتیجہ نکلا زیادہ سوالات کرنے کا. اگر سیدھا سادہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کر لو, کر لیتے کوئی بھی گائے, کالی گوری, مسئلہ حل ہو جاتا. تو بہرحال ایک بات تو یہ ہو گئی. اس کے بعد آگے اسی پارے میں ساتویں پارے میں آگے آیت آ رہی ہے. آگے آیت آپ نے ابھی پڑھی ہے بلکہ سنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو, اگر تم صحیح راستے پر ہو گئے تو لوگ جو گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو صرف اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی فکر کرنی چاہیے. دوسرے لوگوں کی بھی فکر کرنی چاہیے, ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, ان کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. ان کے اس فعل سے آپ نفرت کریں, اس آدمی کی ذات سے نفرت نہ کریں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں, لوگوں کو آپ سمجھا رہے ہیں, ان کو آپ سکھا رہے ہیں اور آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف تلقین کر رہے ہیں, اور پھر اگر اس کے بعد وہ سیدھے راستے پر نہیں آتے, اب قیامت کے دن جو ہے وہ آپ سے بات پرس نہیں ہوگی, اس لیے کہ آپ نے اپنے فریضے کو ادا کر کر آپ عہدہ برآ ہو گئے اور اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے. بس اب وہ جانے, اللہ تعالیٰ جانے. لیکن جہاں تک کہ آپ کوشش کر سکتے ہیں, حتی المقدور آپ کو کوشش کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ اصلاح کے لیے سب سے پہلے آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے. باقی باہر کا جو معاملہ ہے وہ بات کا ہے. سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے وہ آپ کے گھر کی ہے. اپنے گھر سے آپ جو ہے وہ اصلاح کا بیڑا اٹھائیں اور جھنڈا کھڑا کریں سب سے پہلے, پھر اس کے بعد باہر کے معاملات ہیں. تو بہرحال یہ موٹی موٹی باتیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.